ایک آدمی بالکل کنگلا ہے اور اس نے نعمتوں کی فراوانی دیکھی ہی نہیں ہے، تو مشکلات کو برداشت کرنے کا وہ عادی ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک شخص جس نے بچپن سے عیش اور آرام دیکھا ہو اور کبھی تکلیف کا منہ نہ دیکھا ہو اور اچانک سے بڑی بڑی مشکلات آنی شروع ہو جائیں، کاروبار میں نقصان ہونے لگا، وہ پیسے کھا گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو اس موقع پر برداشت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، اور جو مایوس ہو جاتا ہے اس کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے، اور جس کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے وہ پھر دوبارہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام نے ہمیں حوصلہ سکھایا اور مایوسی سے منع کیا۔ اللہ کی ذات پر انسان بھروسہ رکھے اور ان مشکلات کو یہ تصور کرے کہ جب ہم کسی راستے پر جاتے ہیں، سفر پر ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی روڈ بہت اچھے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی کوئی روڈ یا سڑک جو ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر ہم وہیں حوصلے ہار کر وہیں بیٹھ جائیں تو ساری زندگی وہیں بیٹھے رہیں گے، لیکن ہم اس ٹوٹی ہوئی سڑک کو عبور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جب اس سڑک کو عبور کر لیتے ہیں تو آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے کشادہ روڈ ہوتا ہے۔ تو اگر وہیں پر انسان حوصلہ ہار جائے تو وہ آگے کیسے پہنچے گا؟ تو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں مختلف ادوار آتے رہتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ نہ تو ہمیشہ خوشیاں رہتی ہیں اور نہ ہی غم ہمیشہ رہتا۔ کسی نے بڑا اچھا میسج کیا کہ محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز سے کہا کہ اس انگوٹھی پر ایسی عبارت لکھ دو کہ اگر میں خوشی کے عالم میں ہوں اور اسے پڑھ لوں تو میری خوشی ختم ہو جائے، اور اگر غم کے عالم میں ہوں اور اگر میں اسے پڑھ لوں تو میرا غم ختم ہو جائے۔ جملہ ایک ہی ہونا چاہیے۔ تو ایاز نے بڑی پیارا جملہ لکھا، اس نے لکھا یہ وقت گزر جائے گا، یہ وقت گزر جائے گا۔ تو خوشی کے عالم میں بندہ تصور کرے تو غمگین ہوگا، کبھی خوشی کے لمحات گزر جائیں گے، اور غم میں تصور کرے تو اس کا غم دور ہو جائے گا کہ یہ وقت گزر جائے گا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم اپنی طرف سے انسان کو رحمت کا مزہ دیں، صحت، امن، تندرستی، روزی کی وسعت، دولت، ثم نزعناها منه، پھر اس سے ہم وہ لے لیں، انه لیئوس، بے شک انسان ضرور نا امید ہو جاتا ہے، کفور اور بڑا ناشکرا ہے۔ جب نعمت ملے تو شکر نہیں کرتا، اور چلی جائے تو فوراً نا امید ہو جاتا ہے، فوراً اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، اور دوبارہ نعمت پانے سے وہ مایوس ہو جاتا ہے، اللہ کے فضل سے اپنی امیدیں وہ ختم کر لیتا ہے، صبر و رضا پر اسے استقامت نہیں ملتی، اور گزشتہ جو نعمتیں اسے ملی تھی وہ بھی بھول جاتا ہے اور اس کی بھی ناشکری کرنے لگتا ہے۔ کبھی ہم نے تو سکھ دیکھا ہی نہیں، یہ جملہ تو عام ہے، تو تکلیف کے اندر یہ جملے کہے جاتے ہیں۔ پھر جو شخص ایسا کرتا ہے وہ آئندہ زمانے میں بھی نعمتوں سے اور برکتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ اگر انسان اللہ رب العالمین کی ذات سے امید رکھے اور صبر کرے اور گزشتہ نعمتوں کو یاد رکھے اور اس کا حوصلہ بلند ہو کہ آئندہ میرے لیے آسانی ہوگی، تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی برکت سے وہ ان نعمتوں سے بھی محروم نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ مزید پریشان ہوگا، مایوس ہوگا، تو مختلف بیماریوں کا شکار ہوگا۔ تکلیفوں سے انسان بیمار نہیں ہوتا، ان تکلیفوں کو اپنے ذہن پر محسوس کرنے سے بیمار ہوتا، تو وہ پھر جب محسوس کرتا ہے تو بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر وہ فکر نہ کرے اور رب العالمین کی رضا پر راضی رہے تو کوئی بھی تکلیف اسے بیمار نہیں کرتے، اور وہ ان حالات کے اندر بھی سکون سے رہتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ، اور اگر ہم اسے نعمت کا مزہ دیں، بعد ضراء مَسَّتْهُ، اس تکلیف کے بعد جو تکلیف اسے پہنچی، شکر نہیں کرتا بلکہ اس وقت کہتا ہے لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي،
مجھ سے تو میری ساری تکلیفیں دور ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے دور کر دی، اس کا کرم ہے، یہ جملے نہیں ہوتے۔ انہو لفریح فخور، بے شک وہ فخر کرنے والا، غرور کرنے والا ہو جاتا ہے۔ فریح خوشی منانے والا، فخور بڑائی مارنے والا، یا مراد ہے کہ وہ ان نعمتوں کی خوشی میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ لیکن سارے لوگ ایسے نہیں ہیں۔ الا الذین صبروا، اگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، تو وہ مصیبت پر بھی صبر کرتے ہیں اور نعمت پر بھی شکر کرتے ہیں۔ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے، بڑا اجر ہے۔ عقد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کفار بڑی گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں۔ قرآن مجید فقان حمید نے کافروں کو مایوس کر دیا کہ تم جتنا بھی کہہ لو، میرے محبوب حق بات کہنے سے نہیں رکیں گے اور وہ دین کا پیغام عام کرتے رہیں گے، تمہاری باتوں سے وہ مایوس نہیں ہوں گے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، تو کیا جو وحی تمہاری طرف ہوتی ہے اس میں سے کچھ تم چھوڑ دو گے اور اس پر دل تنگ ہوگے؟ ان یقولوا، اس بنا پر کہ وہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ کنز، کہ ان پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، او جاء معہ ملک، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ یعنی ان کی باتوں سے نہ تو آپ کا دل تنگ ہوگا اور نہ ہی وحی کی کوئی بات آپ چھوڑیں گے۔ تو یہ فرما کر کافروں کو یہ بتا دیا گیا کہ تم جتنی بھی کوششیں کر لو، تمہاری کوششیں بیکار ہیں۔ انما انت نذیر، آپ تو ڈر سنانے والے ہیں۔ جو نذیر ہوتا ہے اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ سامنے والے کا کیا ری ایکشن ہے، اس کی تو ڈیوٹی ہے ڈر سنانا۔ تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں کہ کافر مانے یا نہ مانے، مذاق اڑائیں۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز پر وکیل ہے، محافظ ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اس قرآن کو اپنے جی سے بنا لیا؟ قل اے محبوب آپ ان سے فرمائیے، فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، مفتریات مانے اپنی طرف سے بنائی ہوئی، بعشر سور 10 صورتیں، آپ ان سے فرمائیں ایسی ہی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ۔ وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اللہ کے سوا جو تمہیں مل سکیں ان کی مدد بھی حاصل کر لو، انہیں بھی بلا لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی تمہارا یہ کہنا ہے کہ یہ انسانی کلام ہے، تو اگر تم اپنے دعوے میں اگر سچے ہو تو تم بھی انسان ہو، سارے مل کر 10 صورتیں بنا کر دکھا دو۔ یہاں پر 10 صورتوں کا چیلنج ہے۔ سورہ بقرہ میں اور سورہ یونس میں ایک صورت کا ہے، اور ایک اور مقام پر ایک آیت کا چیلنج ہے، لیکن وہ ایک آیت بھی نہ بنا سکیں گے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر یہ کافر اگر اے مسلمانوں تمہاری بات کا جواب نہ دے سکیں، فَاعْلَمُوا، تو اے مسلمانوں تم سمجھ لو، أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، یہ قرآن اللہ کے علم سے نازل کیا گیا، وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم مسلمان ہو؟ یعنی اے مسلمانوں کیا اب تم اسلام پر ثابت قدم رہو گے؟ یہ مسلمانوں کو درس دیا گیا کہ کبھی بھی کافروں کی باتوں سے تم شک میں مبتلا نہ ہونا۔ من کان یرید الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی چاہے، وزینتہا، اور دنیا کی زینت آرائش چاہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم دنیا میں اسے اس کی کوششوں کا پورا پھل دے دیں گے، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس دنیا میں اسے کمی نہ دیں گے، اس کے بارے میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ مگر آخرت میں کیا ہوگا؟ کیونکہ اس نے جو نیک اعمال کیے ہیں کس کے لیے کیے ہیں؟ دنیا کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس نے نمازیں پڑھی تو اسے صحت مل گئی، تندرستی مل گئی، دنیا کی نعمتیں مل گئی، لیکن یہ نیک اعمال اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کے لیے نہیں ہے، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا
اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی لوگ ہیں کہ جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، صرف آگ ان کا حصہ ہے۔ یہ آیتیں اور بعض دوسری آیتیں یہ بزرگان دین کو بے ہوش کر دیتی تھی، اور وہ ڈرتے تھے کہ جو ہمیں دنیا میں عزت ملی ہے، یہ دنیا کے اندر جو ہمیں نعمتیں ملی ہیں، کہیں یہ ہماری عبادتوں کا بدلہ نہ ہو، کیونکہ جسے اللہ تعالیٰ آخرت میں حصہ نہیں دینا چاہتا اس کی ساری عبادتوں کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ تو وہ ڈرتے تھے، اور جب تکلیفیں آتی تھیں عبادت کرنے کے باوجود بھی، ہمارے جیسا اللہ معاف فرمائے، ہم تو بڑے گناہگار سیاہکار ہیں، تو اگر ہم عبادت کریں اور تکلیف آ جائے تو ہم حیرت سے کہتے ہیں اتنی نماز پڑھتے ہیں، اتنے وظائف کرتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، یہ تکلیف کیسے آ گئی؟ اور ان پر اگر تکلیف آتی تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ خوش اس لیے ہوتے کیونکہ کہتے اللہ راضی ہے، ہمیں ان عبادتوں کا ثواب پورے کا پورا آخرت میں ملے گا۔ یہ اللہ والوں کی اپنی سوچ ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس میں مراد ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کا عقیدہ درست نہیں ہے، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، اور وہ اچھے کام کرتے ہیں، مثلا کسی کی مشکل کو حل کر دیتے ہیں، کسی محتاج کی مدد کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، کسی بیمار کے لیے کوششیں کرتے ہیں، تو فرمایا وہ جو اچھے کام کرتے ہیں ان کا بدلہ انہیں دنیا میں دے دیا جاتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور جو کام انہوں نے دنیا میں کیے وہ سارے کے سارے غارت ہو گئے، برباد ہو گئے۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ کام کیا کرتے تھے وہ سب باطل ہوئے۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ، کیا جو اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہو، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اسے ایک گواہ اللہ کی طرف سے پڑھتا ہو، یعنی قرآن جو دلائل بیان کرتا ہے، ان دلائل کو جو مان لے، اور وہ پہلے یہودی ہو یا عیسائی ہو لیکن پھر وہ قرآن کی طرف آ جائے، جیسے عبداللہ بن سلام اور دیگر اصحاب، تو کیا وہ اور جو جہالت سے ضد کر رہا ہے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے جو پیشوا ہے اور رحمت ہے۔ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، یہی لوگ ہیں جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، جتنے بھی دنیا میں گروہ پائے جاتے ہیں ان میں سے جو بھی قرآن کا انکار کرے گا، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تو اس کا وعدہ جہنم کی آگ ہے، یعنی جہنم اس کی سزا ہے۔ معلوم ہوا چاہے یہودی ہو عیسائی ہو، سب کے لیے رسول اللہ پر ایمان لانا اور قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، ورنہ انہیں توریت انجیل پر ایمان لانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ رسول اللہ پر ایمان نہ لائیں گے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، تو اے سننے والے تو اس سے شک میں نہ ہونا، إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، بے شک یہ قرآن تیرے رب کی طرف سے حق ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، ہاں لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی اللہ پر جھوٹ بولنا یہ بدترین ظلم ہے، اللہ کے لیے اولاد بتانا، شریک بتانا۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں رب کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ ویقول الاشہاد، اور گواہی دینے والے گواہی دیں گے، یعنی انبیاء اور فرشتے ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، ہاں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، سن لو اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے قیامت کے دن تمام کفار اور منافقین کو تمام مخلوق کے سامنے جمع کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا، ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ اس طرح ان تمام کفار اور منافقین کو ساری مخلوق کے سامنے ذلیل کیا جائے گا۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور
اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت پر انکار کرنے والے ہیں، یعنی وہ کافر ہیں، آخرت کو نہیں مانتے۔ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، یہی وہ لوگ ہیں جو زمین میں تھکا نہیں سکتے، یعنی اللہ کے عذاب سے بھاگ نہیں سکیں گے۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی دوست کام نہیں آئے گا۔ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ، ان کے لیے عذاب پر عذاب ہے، انہیں زیادہ عذاب دیا جائے گا، کیونکہ یہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ، وہ نہ سننے کی صلاحیت رکھتے تھے اور نہ ہی دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے، یعنی وہ حق سننے سے اور دیکھنے سے یہ بالکل محروم ہو چکے تھے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو وہ جوڑتے تھے، من گھڑت باتیں کہتے تھے، وہ ساری باتیں ان سے گم ہو گئیں۔ وہ کہتے تھے یہ ہوگا وہ ہوگا، تو اب انہیں احساس ہو گیا کہ وہی ہوا جو رب نے فرمایا۔ لا جرم، یقیناً، انہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون، بے شک وہ آخرت میں ضرور نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں آخرت میں نقصان سے محفوظ فرما، شرمندگی سے محفوظ فرما، اور آگے جن لوگوں کا ذکر ہے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھک گئے، رجوع لائے۔ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، وہی جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مثل الفریقین، دونوں فریقوں کا حال، یعنی مسلمان اور کافر کا حال ایسا ہے، کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، جیسے ایک گروہ جو ہے وہ اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا گروہ بصیر اور سمیع ہو، دیکھنے والا اور سننے والا۔ یعنی مومن جو ہے وہ دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے، اور کافر کی مثال ایسے ہے جیسے اندھا ہو اور وہ بہرا ہو۔ هل یستویان مثلا، کیا ان دونوں کا حال ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یعنی کافر جس کے دل مردہ ہو چکے ہیں، انہیں کوئی نصیحت کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ان کی سوچ کا انداز ہی مختلف ہے، اور مومن کی سوچ کا انداز کیا ہے؟ مختلف ہے۔ مومن آخرت کو دیکھتا ہے، اس کے اعتبار سے وہ اپنی پلاننگ کرتا ہے، اور کافر کو آخرت کی کوئی فکر نہیں، کیونکہ وہ مانتا ہی نہیں۔ لہذا مومن کو چاہیے کہ وہ کافروں کی باتوں سے متاثر نہ ہو، کیونکہ اس کی لائن بالکل الگ ہے اور ہماری لائن بالکل الگ ہے۔ لیکن آج ہم میں جتنی برائیاں آتی جا رہی ہیں، نام و نمود کی خواہش، اپنی دولت کی نمائش، ہر ایک کو ہوس ہے، ہائے پیسہ ہائے پیسہ، وہ آگے بڑھ گیا میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، یہ ساری سوچیں امپورٹ ہوئی ہیں کافروں کی طرف سے۔ اگر ہم اپنی سوچ کا محور گنبد خضرا کے مکین صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لیں، اور ہم کہیں کہ جو پاکیزہ سوچ میرے آقا مجھے دیں گے وہ میری سوچ ہے، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی سکون ہے اور آخرت میں بھی سکون ہے۔ افلا تذکرون، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے، غور نہیں کرتے کہ کافر و مومن کبھی برابر نہیں ہو سکتے؟ کافر ان چیزوں کو دیکھ ہی نہیں سکتا جن چیزوں کو مومن دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مومن کامل بنائے۔